السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کے مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے، کیا بولا تم نے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیا بولا تم نے، تو وہ یہ کہے گا ایش کلام انتا، ایش کلام انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تم نے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش کلام انتا، ایش کلام انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا بولا تم نے، کیا چاہیے تمہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا چاہیے تمہیں، تو وہ یہ کہے گا ایش ابغا انتا، ایش ابغا انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش ابغا انتا، ایش ابغا انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا چاہیے تمہیں، کیا لائے ہو تم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا لائے ہو تم، تو وہ یہ کہے گا ایش جیب انتا، ایش جیب انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لائے ہو یا پھر لانے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش جیب انتا، ایش جیب انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا لائے ہو تم، میں تمہارے لیے لایا ہوں سامان۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لایا ہوں سامان، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب اگراد، آنا حگ انتا جیب اگراد۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لایا ہوں کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب اگراد، آنا حگ انتا جیب اگراد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لایا ہوں سامان، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں گفٹ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں گفٹ، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب ہدیہ، آنا حگ انتا جیب ہدیہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے کر آیا ہوں کو کہتے ہیں، اور ہدیہ عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب ہدیہ، آنا حگ انتا جیب ہدیہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں گفٹ، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کپڑا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کپڑا، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب ملابس، آنا حگ انتا جیب ملابس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے کر آیا ہوں کو کہتے ہیں، اور ملابس عربی میں کپڑا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب ملابس، آنا حگ انتا جیب ملابس۔
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں کپڑا، میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں مٹھائی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں مٹھائی، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب حلاوہ، آنا حگ انتا جیب حلاوہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، جیب عربی میں لے کر آیا ہوں کو کہتے ہیں، اور حلاوہ عربی میں مٹھائی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب حلاوہ، آنا حگ انتا جیب حلاوہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں مٹھائی، میں تمہارے لیے لایا ہوں پانی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لایا ہوں پانی، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب مویا، آنا حگ انتا جیب مویا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لایا ہوں یا پھر لانے کو کہتے ہیں، اور مویا عربی میں پانی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب مویا، آنا حگ انتا جیب مویا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لایا ہوں پانی، میں تمہارے لیے لایا ہوں کھجور۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں تمہارے لیے لایا ہوں کھجور، تو وہ یہ کہے گا آنا حگ انتا جیب تمر، آنا حگ انتا جیب تمر۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، حگ انتا عربی میں تمہارے لیے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لایا ہوں یا پھر لے کر آیا ہوں کو کہتے ہیں، اور تمر عربی میں کھجور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا حگ انتا جیب تمر، آنا حگ انتا جیب تمر۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تمہارے لیے لایا ہوں کھجور۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کہاں جا رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا وین روح، انتا وین روح۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہے ہو یا پھر جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا وین روح، انتا وین روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کہاں سے آ رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا من وین ایجی، انتا من وین ایجی۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، من وین عربی میں کہاں سے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہے ہو یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا من وین ایجی، انتا من وین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارا دوست کہاں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تمہارا دوست کہاں ہے، تو وہ یہ کہے گا انتا صدیق وین، انتا صدیق وین۔ انتا عربی میں آپ یا پھر تمہارا کو کہتے ہیں، صدیق عربی میں دوست کو کہتے ہیں، وین عربی میں کہاں ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا صدیق وین، انتا صدیق وین۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہارا دوست کہاں ہے، وہ گیا ہے بازار۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ گیا ہے بازار، تو وہ یہ کہے گا ہوا روح سوق، ہوا روح سوق۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، روح عربی میں گیا یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا روح سوق، ہوا روح سوق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ گیا ہے بازار، میں بھی جا رہا ہوں بازار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بھی جا رہا ہوں بازار، تو وہ یہ کہے گا حتی انا روح سوق، حتی انا روح سوق۔ حتی عربی میں بھی کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور سوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حتی انا روح سوق، حتی انا روح سوق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بھی جا رہا ہوں بازار، سب لوگ جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ سب لوگ جا رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کلو نفر روح، کلو نفر روح۔ کلو عربی میں سب کو کہتے ہیں، نفر عربی میں لوگ یا پھر آدمی کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہے ہیں یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو نفر روح، کلو نفر روح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سب لوگ جا رہے ہیں، تم کب آؤ گے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم کب آؤ گے، تو وہ یہ کہے گا انتا میتا ایجی، انتا میتا ایجی۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤ گے یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا میتا ایجی، انتا میتا ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کب آؤ گے؟ میں ابھی آؤں گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی آؤں گا، تو وہ یہ کہے گا انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا الحین ایجی، انا الحین ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی آؤں گا، میں آؤں گا صبح۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آؤں گا صبح، تو وہ یہ کہے گا انا ایجی صباح، انا ایجی صباح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی صباح، انا ایجی صباح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آؤں گا صبح، میں آؤں گا کل۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آؤں گا کل، تو وہ یہ کہے گا انا ایجی بکرا، انا ایجی بکرا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی بکرا، انا ایجی بکرا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آؤں گا کل، میں نہیں آؤں گا آج۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو
میں نہیں آؤں گا آج، تو وہ یہ کہے گا آنا ما ایجی الیوم، آنا ما ایجی الیوم۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما ایجی عربی میں نہیں آؤں گا کو کہتے ہیں، اور الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما ایجی الیوم، آنا ما ایجی الیوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نہیں آؤں گا آج۔ چابی کہاں ہے گاڑی کا؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو چابی کہاں ہے گاڑی کا، تو وہ یہ کہے گا وین مفتاح حق سیارہ، وین مفتاح حق سیارہ۔ وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، اور حق سیارہ عربی میں گاڑی کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وین مفتاح حق سیارہ، وین مفتاح حق سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چابی کہاں ہے گاڑی کا؟ چابی دے دو گھر کا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو چابی دے دو گھر کا، تو وہ یہ کہے گا مفتاح جیب حق بیت، مفتاح جیب حق بیت۔ مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور حق بیت عربی میں گھر کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے مفتاح جیب حق بیت، مفتاح جیب حق بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا چابی دے دو گھر کا۔ مجھے چابی چاہیے روم کا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے چابی چاہیے روم کا، تو وہ یہ کہے گا آنا مفتاح ابغا حق غرفہ، آنا مفتاح ابغا حق غرفہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور حق غرفہ عربی میں روم کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا مفتاح ابغا حق غرفہ، آنا مفتاح ابغا حق غرفہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چابی چاہیے روم کا، مجھے چابی چاہیے دکان کا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے چابی چاہیے دکان کا، تو وہ یہ کہے گا آنا مفتاح ابغا حق محل، آنا مفتاح ابغا حق محل۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور حق محل عربی میں دکان کا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا مفتاح ابغا حق محل، آنا مفتاح ابغا حق محل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے چابی چاہیے دکان کا، میں جا رہا ہوں روم پر دے دو چابی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں جا رہا ہوں روم پر دے دو چابی، تو وہ یہ کہے گا آنا روح غرفہ جیب مفتاح، آنا روح غرفہ جیب مفتاح۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، روح عربی میں جا رہا ہوں یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور غرفہ عربی میں روم کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں دے دو کو کہتے ہیں، اور مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح غرفہ جیب مفتاح، آنا روح غرفہ جیب مفتاح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جا رہا ہوں روم پر دے دو چابی، لے لو چابی چالو کرو گاڑی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو،
یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو لے لو چابی چالو کرو گاڑی، تو وہ یہ کہے گا شیل مفتاح شغل سیارہ، شیل مفتاح شغل سیارہ۔ شیل عربی میں لے لو کو کہتے ہیں، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، اور شغل سیارہ عربی میں چالو کرو گاڑی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے شیل مفتاح شغل سیارہ، شیل مفتاح شغل سیارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا لے لو چابی چالو کرو گاڑی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔